دبئی دبئی دبئی، یہ جنگ ایران، امریکہ یا اسرائیل نہیں ہارا بلکہ دبئی ہار گیا۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ختم، ایئر ٹرانسپورٹ ختم، سی ٹرانسپورٹ ختم، ٹورزم سیکٹر ختم، 100 سالہ سیف سٹی امیج ختم۔ دبئی میں ہوٹلز اور فلیٹس کا منتھلی اور ڈیلی رینٹ اتنا تھا کہ وہ USA اور آسٹریلیا کے فلیٹ اور ہوٹلز سے بھی زیادہ بنتا تھا۔ صرف ایلیٹ کلاس لوگ ہی اس کو افورڈ کر سکتے تھے، کوئی بھی مڈل کلاس بندہ وہاں جا کے رہ نہیں سکتا تھا۔ اور آج آپ کو بنگلہ دیشی اور انڈینز 3 سٹار ہوٹلز کی نسبت 7 سٹار ہوٹل دبئی میں سستا ملے گا، کیونکہ وہاں کوئی رہ ہی نہیں رہا، نہ کوئی جانا چاہ رہا ہے۔ اور ریئل اسٹیٹ کی اگر بات کریں تو دنیا بھر کی پراپرٹیز سے زیادہ مہنگی تھی دبئی کی پراپرٹیز، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے انویسٹرز نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی تھی پراپرٹیز کی صورت میں۔ لیکن اب وہ ببل پھٹ چکا ہے، ہر انویسٹر اپنی پراپرٹی بیچنا چاہ رہا ہے لیکن کوئی بھی خریدار نہیں۔ اس وجہ سے 30 سے 40% پراپرٹی ریٹس نیچے آ گئے ہوئے ہیں، اور بیچنے والے کہہ رہے ہیں بس بھائی بیچ دو، جو بھی ریٹ ملے، جو بھی بندہ اس کو خریدے بس نکال دو، بیچ دو پراپرٹی۔ اگر بات کریں ہم سی پورٹ اور شپنگ کمپنیز کی تو دنیا بھر کے بڑے بڑے شپنگ جہاز جو ہے وہ دبئی کی سی پورٹ پہ جا کے رکتے تھے، اور وہاں سے چھوٹے جہازوں پر سامان لوڈ کیا جاتا تھا اور سارے ایشیائی ملکوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ سب شپنگ کمپنیز جو دبئی کے اوپر جا کے رکتی تھی وہ پاکستان کے سی پورٹ پر شفٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ دبئی میں اسٹیٹ آف ہارموس والا رسک شپنگ کمپنیز نہ ہی کوئی انشورنس کمپنی افورڈ کر سکتی ہے۔ اب پاکستان سے چھوٹے جہازوں پر سامان لوڈ کر کے پورے UAE میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے پاکستان کی اکانومی کو اتنا فائدہ پہنچا جس نے پچھلے 50 سال کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اب یہی چیز UAE سے برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے پاکستان سے 3.5 بلین کا قرضہ اپنا واپس مانگ لیا، اور پاکستان کی بھی دلیری دیکھیں کہ انہوں نے ہاں نہ کرنے کے بجائے یہ 3.5 بلین کا قرضہ UAE کو واپس کر دیا۔ اور سب سے بڑا جھٹکا دبئی کے لیے یہ تھا کہ پوری دنیا کی ہوائی ٹرانسپورٹیشن، جتنی بھی ایئر ٹرانسپورٹیشن تھی، ان کا سینٹر ہب دبئی تھا۔ لیکن دبئی میں جب سے یہ وار رسک انکریز ہوا ہے، ساری کی ساری ایئر ٹرانسپورٹ اب کراچی ایئرپورٹ پر شفٹ ہو گئی ہے۔ سب سے آخری اور سب سے بڑا جھٹکا دبئی کے لیے تھا ٹورزم کا۔ دبئی میں دوستو 1 لیٹر بھی تیل نہیں نکلتا کہیں سے بھی۔ دبئی کی پوری اکانومی ٹورزم بیسڈ اکانومی تھی۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ دبئی آتے تھے پوری دنیا سے۔ دبئی نے ورلڈ لارجسٹ بلڈنگ، پام جمیرہ جیسے مین میڈ آئی لینڈ، ورلڈ کلاس پارکس اور مالز صرف اور صرف ٹورسٹ کے لیے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن اب وہاں کوئی بھی ٹورسٹ نہیں آ رہا، بلکہ جو ٹورسٹ موجود تھے دبئی میں وار کے دوران، وہ جتنا جلدی ہو سکا دبئی سے نکل گئے۔ جس کو پبلک ٹرانسپورٹ پلین میں جگہ نہیں ملی وہ اپنا پرائیویٹ جیٹ پکڑ کے دبئی سے نکل گیا۔ دبئی کا پچھلا 100 سالہ امیج جو بنا ہوا تھا سیفسٹ سٹی کا، وہ ختم ہو گیا، اور اسی امیج کی بیس پہ دبئی چلتا تھا۔ جو بھی ٹورسٹ دبئی آتا تھا وہ ہوٹل رینٹ پہ لیتا تھا یا فلیٹ رینٹ پہ لیتا تھا،
اور باقی اپنی ڈیلی لیونگ لائف ایکسپینسز دبئی میں پے کرتا تھا۔ یہی دبئی کی اکانومی کی بیک بون تھی، اور ابھی بھی یہ رسک ختم نہیں ہوا، کیونکہ ایران یو ایس مذاکرات جو تھے وہ کسی بھی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچے۔ اگر یہ مذاکرات ان فیوچر کسی حتمی فیصلے تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو دوستو، ہم آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے میں اب دبئی کا وہ برانڈ امیج پچھلے 100 سال والا دوبارہ بلڈ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے تو اب دبئی کو کئی سال لگیں گے دوبارہ یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے کہ وہ ایک سیفسٹ سٹی ہے۔